یہ میس گریو جو بنے گا یہ کھودا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی، اور فارم 47 کی انسٹالڈ حکومت کے لیے بھی. یہ بھی ہمارے ساتھ پھینکے جائیں گے. فائدہ کسی اور کو ہوگا. اور ساتھ 26ویں ترمیم کے ساتھ جوڈیشری کو پہلے کمزور کیا گیا. جس طرح آپ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں، پہلے اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں، اس کو آپ کمزور کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے ساتھ پہلے اس میں جوڈیشری میں بٹوارا کیا گیا، آپس میں لڑایا گیا، کمزور کرایا گیا، اور پھر پیکا ایکٹ کے ذریعے اور باقی قوانین کے ذریعے ان کو بھی ختم کیا جائے گا، روندا جائے گا. اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ آپ کہہ رہے نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. اسلام آباد کے 6 ہائی کورٹ کے جسٹس نے پچھلے سال ایگزامپل ہے، ایک بھونڈا کیس، کالا کیس، جوڈیشری کی تاریخ میں کالا فیصلہ کہ ایک شخص جس کا تعلق ہی نہیں القادر اس کے ساتھ آپ کا جو لندن میں بلڈنگ تھی 1 ہائیڈ پارک کی، ایک پرائیویٹ بزنس مین اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ایک فیصلہ، وہ پیسہ سپریم کورٹ میں آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا دور دور سے تعلق نہیں، ان کو کیوں قید سنائی گئی؟ یہ توک نہیں بنتی. وہاں پہ وہ پرائیویٹ بزنس مین ملک ریاض صاحب، میں نے پہلے بھی کہا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ ذرا نام تو لینے شروع کریں. پاکستان کے بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے، میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکس رے نہیں، ان کی کیٹ سکین نہیں، ان کی MRI آپ کے سامنے آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا. سو لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. معیشت آپ کی ڈوب چکی ہے. آپ کا یہ پیکا اور یہ باقی ایکٹ، ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ کے ذریعے آپ کے روزگار، سوشل میڈیا کا روزگار تباہ و برباد ہو جائے گا، لوگوں کو ہتکڑیاں لگیں گی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آخر میں ان کو نظر آتا ہے، انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل نیشن ہم لوگ بنائیں گے، اور پہلے اپنی اس شاخ مچھلی کو تو کنٹرول کرو کہ جس وقت اناؤنس ہوتا ہے کہ PTI کا ورچوئل جلسہ ہوگا تو وہ کرائے کی شاخ مچھلی آ کے 6000 فٹ زمین اپنا سمندر کے نیچے آ کے پاکستان کی کیبل کو آ کے چک مارتی ہے، ہمیشہ وہیں پہ چک مارتی ہے. یہ کیا مذاق، بھونڈا مذاق بنائے ہوئے ہے. لہذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور حکومت کی ساری چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبرز کے گھر پہ پنجاب پولیس نے، IB نے، اسپیشل برانچ نے، ان کی پولیس نے جا کے ریڈ کیا، پریس کانفرنس روکنے کی کوشش کی، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. وہ سائٹ پہ ہوئے. اس کے تحت اور باقی ان کی جو انہوں نے کمیشنز نہیں بنائے 9 مئی کا اور آپ کا 26 نومبر کا، ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کے عین مطابق ٹاکس ختم کر دی ہیں. بہت شکریہ جی. ڈائریکٹر گور صاحب بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی مختصر بات کروں گا. دیکھو، پارلیمان کو کہتے ہیں، پارلیمنٹ کو، کہ یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے. پارلیمان وہ ادارہ ہوتا ہے جو پورے عوام اور لوگوں کے لیے ان کی بنیادی حقوق کی قانون سازی کرتی ہے، اور یہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت اس کو بھی متنازع کر رہی ہے، باوجود اس کے کہ یہ فارم 47 کے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون سے بالکل ہٹ کر ہے. آئین کہتا ہے کہ 130 دن سال میں ایوان چلے. آج 12واں اجلاس ختم ہوا کل. آج جوائنٹ سیشن تھا جو اس مرتبہ سیکنڈ سیشن تھا جوائنٹ، اس سے پہلے اپریل میں آیا تھا. اب ایک ہی سیشن 13واں سیشن ہوگا، چند دنوں پہ مشتمل. یہ 90 دن کا پارلیمان چلا ہے. ہر مرتبہ جو قانون سازی ہوئی ہے صرف 37 قوانین پاس ہوئے ہیں، کسی ایک قانون پہ 1 منٹ کی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. آج حکومت نے 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے. 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے. یہ 8 قوانین وہ تھے جس میں سے ایک 2021 کا تھا، 5 2023 کے تھے اور 2 2024 کے تھے. یہ وہ قوانین تھے جو صدر نے آبجیکشن لگا کے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو واپس بھیجا تھا. آئین کا تقاضا یہی ہے کہ اگر صدر آبجیکشن لگا کے ایوان میں بھیجے تو پہلے صدر کا آبجیکشن پڑھا جائے کہ صدر نے کن وجوہات پہ اس کو ریجیکٹ کر کے ایوان میں بھیجا ہے. کیونکہ صدر نہ صرف اسٹیٹ کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ وہ ایوان کا حصہ مانا جاتا ہے. وہ اگر آبجیکشن کر کے آئین نے اس کو رائٹ دیا ہے کہ فور سم کنسیڈریشن وہ ریٹرن کر سکتا ہے، تو ایوان کا فرض ہے کہ پہلے ان کو بتایا جائے کہ صدر کی طرف سے
सरबराह की तरफ से इस पे ये ऑब्जेक्शन लगे, फिर ईमान उसको कंसिडर करके कुछ लोग उससे एग्री करें और कुछ लोग उससे डिसएग्री करें। 2021 की कानून का हदुखाल ही चेंज हो चुका है। वो इसलिए दोबारा पार्लियामेंट में रहना मैं समझता हूं गैर आईनी था और गैर कानूनी था। नया एक्ट ही लाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि उसको आप रखते। लेकिन आप लोगों के सामने है 11 मिनट में 8 कवानीन पास हुए और सदर का एक भी रेफरेंस नहीं पढ़ा गया। इवन मिनिस्टरों ने रेफर नहीं किया कि किस बिना पे ये कानून वापस आया था। सिर्फ और सिर्फ पढ़ के सुनाया गया और कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। ये हम हमेशा कह रहे हैं कि ईवान को चलाना हुकूमत का काम होता है। बावजूद हमारे स्ट्रांग रिजर्वेशंस के हम ईवान का हिस्सा रहे और इनको रिमाइंड कराते रहे कि ना आप ईवान चला पाते हैं, आप हर रोज ईवान बुलाते हैं। इंडिया में लोकसभा मिनिमम 6 घंटे चलता है, 350 घंटे वो ज्यादा बैठे ताकि दिन का एजेंडा पूरा करे। ये पहले कोरम पूरा नहीं करते, फिर वो बैठते नहीं है, कानून साजी रश में करते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी अपोजिशन की तरफ से डिस्ट्रप्शन है। पूरे दुनिया के जहां जहां पर है, जहां किंगडम नहीं है, वहां पर यह ऐसा ही होता है, डिस्ट्रप्शन हो जाती है पार्लियामेंट में। लेकिन एजेंडा पूरा करना और कानून की तरफ बढ़ना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत न सिर्फ ये कि अपने एग्जीक्यूटिव काम में नाकाम हो चुकी है, बट हुकूमत ने इस पार्लियामेंट को बिलो द एवरेज स्टैंडर्ड नीचे गिराया।